السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہم تفسیر آیت 84 سے شروع کریں گے، جس کا ربط آیت نمبر 83 سے ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ آیت 83 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا، یعنی عہد لیا تھا، کانٹریکٹ لیا تھا، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے اس بہت سارے پھر گئے، یعنی اس کو توڑ دیا، اس کو اہمیت نہیں دی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ابھی تک اس سے اعراض کیے ہوئے ہو، منہ موڑے ہوئے ہو، روح گردانی کیے ہوئے ہو۔ یہ بنی اسرائیل، ابھی یہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، اور ماضی میں ان کے جو آبا و اجداد تھے ان کی تاریخ بھی بتائی گئی کہ انہوں نے بھی توڑا تھا، وہ بھی پھر گئے تھے، اور تم بھی آج تک پھرے ہوئے ہو۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مثال دیں گے، جس مثال سے یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح انہوں نے کانٹریکٹ کو توڑا، یعنی کہ وہ کون سا عہد تھا جو ان سے لیا گیا تھا اور انہوں نے توڑ دیا۔ یہی عہد ہم سے بھی لیا گیا ہے، یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے عہد جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں، یا جو ہم نے خود اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا عہد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک مسلمان اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہے کہ اللہ میں آپ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کروں گا، نہ میں پیسوں کو اپنا غلام بناؤں گا، نہ میں رشتوں کو اپنا غلام بناؤں گا، نہ میں نفس کو اپنا غلام بناؤں گا، بلکہ اور نہ ہی میں ان کا غلام بنوں گا، نہ پیسوں کا، نہ نفس کا، نہ رشتوں کا، بلکہ میرا الہ تو واحد اللہ ہی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے آخری رسول ہیں، یعنی میں انہیں اپنی پوری زندگی اپنا رسول اور اپنا نبی بیچ کر ان کی اطاعت کروں گا۔ یہ کانٹریکٹ ہم نے سائن کیا ہے مسلمان ہونے سے پہلے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے ہم نے کوئی قیمت ادا نہیں کی، لیکن اگر ہم اس سے پھر گئے تو آج ہمارا حال بنی اسرائیل کی طرح ہونا آسان ہے، کیونکہ یہ ہم سے پہلے امت مسلمہ ہے جس کا حال ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس پہلی امت مسلمہ سے آج ہم نے اپنا آئینہ دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو یہاں پر اس مثال کی شروعات کرتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے عہد، کون سا عہد؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ ہی تم خود کو نکالو گے، من دیارکم، اپنے گھروں سے۔ یہاں پر آپ کو شاید ایک لفظ سن کر عجیب لگا ہو، خود کو نکالو گے گھروں سے، یا اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ دماءکم، اپنا خون، اور انفسکم، اپنے آپ کو۔ کون ہے جو اپنے آپ کو گھر سے نکالتا ہے؟ اور یہاں پر گھر سے نکالنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو گھروں سے بے دخل کر دینا، اور دوسرا وطن نکالی کر دینا، یعنی خود کو کون ہے جو وطن نکالی دے؟ اب سوچیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں ہمارے گھر سے نکال دے، یا ہمارے وطن سے نکال دے، ہمارے ملک سے نکال دے، تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی نا۔ اگر کوئی شخص خود کو نکال دے تو ایسا کوئی بیوقوف تو ہوگا نہیں جو بنا کسی وجہ سے خود کو وطن نکالی یا ملک نکالی یا گھر نکالی دے دے۔ تو یہاں پر بات اصل خود کی نہیں ہو رہی، یہاں پر بات اصل ان مسلمانوں کی ہو رہی ہے جو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ہم سے پہلی امت مسلمہ سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ خود کو نہیں نکالو گے یا خود کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ میری عزت یا میرے بھائی کی عزت میری عزت، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمانوں کی آپس میں مثال یا مومنوں کی آپس میں مثال ایک جسم کی مانند ہوتی ہے۔ جب ہمارے جسم کے ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یا ہم مومنین کی مثال آپس میں ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ سبق نہ صرف ہمیں سکھائے گئے بلکہ ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی اس کو بھی سکھائے گئے تھے کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ ایک دوسرے کا خون بہانے کا مطلب ہے جیسے تم نے اپنا خود کا خون بہایا
اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ایک دوسروں کو گھروں سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم نے خود کو اپنے گھروں سے نکال دیا، یعنی تمہیں ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ عہد تھا جو ان سے لیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں ثم اقررتم، پھر تم ہی وہ ہو جنہوں نے اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم آج بھی اس کے گواہ ہو، وانتم تشہدون، اور تم اس کے خود ہی گواہ ہو۔ تو تم نے یہ عہد لیا، تم نے اقرار بھی کیا اور تم گواہ ہو، لیکن اس کے بعد کیا انہوں نے اس عہد کی پاسداری کی؟ کیا اس کو نبھایا یا اس کو چھوڑ دیا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں اسی آیت نمبر 85 میں دے رہے ہیں ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی وہ ہو، ہاں تم ہی ہو وہ، تقتلون انفسکم، جو اپنے آپ کو قتل کرتے ہو۔ دوبارہ نوٹ کر لیں، اپنے آپ سے مراد یہاں پر خود کا نفس نہیں ہے، بلکہ تم بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، وہ بھی اصل میں تمہارا ہی حصہ ہے، کیونکہ مومن کی مثال تو ایک جسم کی سی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر میں نے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو حقیقتاً مجھے احساس ہونا چاہیے کہ یہ میں نے اصلاً خود کو تکلیف پہنچائی ہے، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو ثم انتم ہؤلاء، تم ہی ہو تقتلون انفسکم، جو ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور تم نکالتے ہو فریقا منکم، تم میں سے ایک گروہ کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، یعنی کہ تم نے دونوں عہدوں کی پاسداری نہیں کی، نہ تم نے ایک دوسرے کے خون بہانے سے خود کو روکا، نہ تم نے گھروں سے نکالنے کو روکا، بلکہ تم نے مسلمانوں کا احساس نہیں کیا۔ سوچیں اگر یہ آیت آج ہم خود پر فٹ کریں تو کتنا % ہم پر فٹ بیٹھتی ہے۔ اتنے ہی مسلمان ہیں جو آج بیچارے ملک سے نکال دیے گئے، ضروری نہیں ہمارے ملک سے، اوروں کے ملک سے نکال دیے گئے، یا وہاں پر ہی انہیں کتنی تکلیف دی جاتی ہے۔ ہمارے فلسطین کے مسلمان، ہمارے شام کے مسلمان، ہمارے کشمیر کے مسلمان، اس سے اور بھی ڈھیر سارے ملکوں کے مسلمان جو بیچارے جلا وطن کر دیے گئے، ملک نکال دیے گئے، تکلیف میں ہیں، تنہا ہیں، امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہم آج کے مسلمان ان کے پاس جائیں گے، انہیں بتائیں گے کہ ہاں تم ہمارے حصے ہو، تم ہمارے ساتھی ہو، ہماری اور تمہاری مثال ایک جسم کی سی ہے، ایک مضبوط دیوار کی سی ہے جو ایک دوسرے کو مضبوطی دیتی ہے۔ یا پھر ہم نے پیٹھ دکھا دی، ہم پھر گئے، ہم نے ان کو ایسے ہی مرتا چھوڑ دیا، قتل ہوتا چھوڑ دیا، اور ہم آج اپنی جلائے ہوئے ہیں کہ بس خود کی دیکھ لو باقی اور ایک دوسرے کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل کی تصویر ہمیں دکھا رہے ہیں، لیکن اس میں ہم نے اپنا عکس تلاش کرنا ہے۔ تم ہی ہو وہ جو ان کو قتل بھی کرتے ہو، ان کو ملک نکالی بھی کرتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد دیتے ہو، یعنی تم ان کی مدد نہیں کرتے، تم ان کا ساتھ نہیں دیتے، اگر زیادہ سے زیادہ دیتے بھی ہو تو گناہ اور زیادتی کے خلاف دیتے ہو۔ اور پھر دوسری نیکی وہ یہ کرتے تھے، یعنی کہ ایک گناہ تو یہ ہو گیا کہ قتل بھی کر دیا اور گھروں سے بھی نکال دیا اور ساتھ میں مدد بھی نہیں کی، مدد کی بھی تو گناہ اور زیادتی کے کاموں سے۔ اور پھر دوسری نیکی وہ یہ کرتے تھے، یعنی اتنے گناہ کرنے کے بعد ایک نیکی وہ یہ تھی وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، جب وہ تمہارے پاس آتے تھے قیدی بن کر، جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تھے، تُفَادُوهُمْ، تو فدیہ دے کر تم انہیں چھڑاتے تھے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ تم پر ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام کیا گیا تھا، یعنی تم پہلا کام نہ کرتے تو دوسرے کام کی نوبت آتی ہی نہیں۔ پھر دوسرے یہ جو تم نے انہیں قیدی دیکھ کر، یعنی تمہارے بھائی بندے قید میں ہیں کسی کے، تب تمہیں ان پر رحم آ گیا کہ تم نے جلدی سے تم اپنا فرض سمجھ کر ان کو قید سے رہائی دلائی، قید سے آزاد کر دیا، جبکہ تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا اصل کام انہیں قید سے چھڑانا نہیں تھا، تمہارا اصل کام ان کے گھروں میں حفاظت کرنا تھا۔
तुम ने वो नहीं किया और फिर अब तुम दौड़ दौड़ कर ये सोच कर कि ये बहुत बड़ी नेकी है और हमें ये कहा गया है हम अपने भाइयों को कैद में नहीं दे सकते, अपने साथियों को, अपने मुसलमानों को कैद में नहीं दे सकते, फिर तुम भाग भाग कर उन्हें छुड़ाते हो, जबकि वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, तुम्हें तो उनका घरों से निकालना ही तुम पर हराम किया गया था। तो क्या अफतुमिनून बिबाज़िल किताब, क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो, व तकफुरून बिबास, और दूसरे का कुफर करते हो। ये है तुम्हारा किरदार कि तुम अल्लाह की बताई गई शरीयत, अल्लाह के बताए हुए कानून के एक हिस्से को तो मानते ही नहीं और दूसरे पर तुम ईमान रखते हो। देखिए यहाँ पर कुफर की कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन असल में ना मानना ही कुफर है, पीठ पीछे छोड़ देना ही कुफर है, संजीदगी से ना लेना ही कुफर है। अफतुमिनून बिबाज़िल किताब, क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो, व तकफुरून बिबाज़, और दूसरे हिस्से को छोड़ देते हो। तो फिर ऐसे कामों की और क्या जज़ा हो सकती है। इस काम की जज़ा अब अल्लाह ताला हमें बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा अपनी तरफ आएँ, क्योंकि ये हमारे लिए सबक है, हमारे लिए इबरत है कि हम पहले से जो फेल्योर उम्मत मुस्लिमा है, जो फेल हो गई इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमतें हासिल करने के बाद भी, हम तो कहीं उन जैसे नहीं हैं। क्या हम तो ऐसे नहीं हैं कि जो कुरान के एक हिस्से को, किताब के एक हिस्से को, शरीयत के एक हिस्से को मानते हैं और दूसरे हिस्से को छोड़ देते हैं। सोचे आज हमारा अपनी किताब के साथ क्या रवैया है। ये ज़रूरी नहीं है कत्ल की बात हो या भाई बंदों को जोड़ने की बात हो, यहाँ पर किताब से मुराद कुछ भी हो सकता है। मसलन आपने कई मुसलमान देखे होंगे, या हम खुद भी ऐसे ही हैं कि हम जो आसान होता है हमारे नफ्सों के ऊपर, या जिन पर अमल करना आसान होता है, जिस पर ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, या नफ्स को इतना आ, रोकना नहीं पड़ता, वो काम हम मज़े से कर लेते हैं। मसलन नमाज किस पर आसान होती है तो वो नमाज पढ़ लेता है पांचों वक्त, लेकिन हराम कमाई उससे नहीं छोड़ी जाती, सूद खाना उसे नहीं छोड़ा जाता, या इसी तरह और भी कई बुराइयां हैं जो उसे नहीं छोड़ी जाती। और फिर इस सोच में ही हम खुश होते हैं कि चलो सही है, ये बुराई कर रहे हैं तो कम से कम ये नेकी तो कर रहे हैं। ऐसे तो जो अपना जिस्म बेचती हैं वो भी सदका खैरात इस सोच पर करती हैं कि ये तो हम अपनी कमाई कर रहे हैं, बाकी ये तो हम नेकी कर रहे हैं। तो ये असल मुसलमान नहीं है, ये असल मुसलमान होता ही नहीं है। ऐसे मुसलमानों के लिए अल्लाह ने बहुत सख्त सज़ा सुनाई है, और वो सज़ा क्या है, फमा जज़ाउ, तो इस काम का बदला और क्या होगा, मैं यफ़अलु ज़ालिका, जो भी ऐसा करे, ऐसा मतलब कैसा। और ये बात सिर्फ बनी इसराइल से नहीं हो रही, ये मुझसे भी हो रही है, ये आपसे भी हो रही है, और ये हम तमाम उम्मत मुस्लिमा से हो रही है। फमा जज़ाउ, तो क्या बदला होगा, मैं यफ़अलु ज़ालिका, जो ऐसा काम करे, ऐसा कैसा, ये ऐसा, फतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, जो ऐसा काम करे, मिनकुम, तुम में से, इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, कि उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई होगी, व यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन वो लौटाए जाएंगे शदीद तरीन अज़ाब की तरफ। वैसे आपने लफ्ज़ सुना होगा अज़ाबुन अलीम, अज़ाबुन अज़ीम, लेकिन ये अशद्दिल अज़ाब है। अशद्दिल अज़ाब ये मुबालगे का ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, अफजल तफजील का सीगा है, अरबी में हम इसे कहेंगे, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री, यानी शदीद तरीन अज़ाब में वो क़यामत के दिन लौटाए जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह के एक हिस्से को मानते थे और दूसरे का कुफ्र करते थे। और फिर अल्लाह कह रहे हैं वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तुम जो भी करते हो अल्लाह उससे हरगिज़ गाफिल नहीं। हम ये क्यों करते हैं, कब हम अल्लाह के एक हिस्से को छोड़ देते हैं, जब हम अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं, जब हमें ये याद नहीं रहता कि अल्लाह मुस्तकिल हमें देख रहे हैं, मुसलसल हमें देख रहे हैं। जब हम अल्लाह के देखने से गाफिल हो जाते हैं, तब हमारे लिए बुराइयां करना और उन्हें ना छोड़ना मुश्किल हो जाता है और बुराइयां करना आसान हो जाता है। अल्लाह कह रहे हैं तुम चाहे गाफिल हो जाओ, मैं तुम्हारे आमाल से गाफिल नहीं हूँ, मुझसे तुम्हारे आमाल छुपे हुए नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि असल बात ये है, जो लोग मेरी आयत को
سنجیدگی سے نہیں لیتے، ان پر عمل نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اشتروا الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی خرید لیتے ہیں، جن کے لیے اصل دنیا کی زندگی ہوتی ہے بالآخرتی، آخرت کے بدلے، یعنی آخرت کا بدلہ دے کر وہ دنیا کی زندگی خرید لیتے ہیں۔ دنیا میں جو آسان لگے، دنیا میں جو اچھا لگے، دنیا میں بس خوش ہو جائیں، اپنی اپنی چلا لیں، اپنے نفسوں کو کھلا لیں پلا لیں، دنیا کی زندگی انہوں نے آخرت کے بدلے خرید لی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی دی گئی شریعت پر وہ نہیں چل پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اس میں ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں یہ نہیں کہنا کہ تو بس پہلی امت مسلمہ تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کرتوت کی وجہ سے اس مقام سے گرا دیا جس مقام سے وہ تھے، اس امت مسلمہ کے عہدے سے گرا دیا، تو یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اس بات پر سوچیں کہ ہمیں کوئی سونے کے پر نہیں لگے ہوئے کہ ہم بچ جائیں گے ایسے ہی۔ اگر وہ نہیں بچے جو اتنی لاڈلی امت تھی تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، پھر ان کا عذاب کم نہ کیا جائے گا، ان سے عذاب نہ کم کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جو ہم سے پہلے فیل ہو گئے، جنہوں نے شریعت کے ایک حصے کو مانا اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں اور اسلام میں پورے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں پھر ہمیں ان کی تاریخ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے منہ پھیرا، انہوں نے شریعت کو نہ مانا، جبکہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم دے چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی ہم نے ان کو شروع سے ہی اپنے خاص پیغمبر بھیجے اور ساتھ ہی ان کو ہم نے کتاب دی تھی۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور ہم نے ان پر بھیجا من بعدی، اس کے بعد بالرسول، پے در پہ رسول۔ خفا کہا جاتا ہے پے در پہ ایک دوسرے کے بعد بھیجنے کو، جسے آپ موتیوں کی لڑی بناتے ہیں تو ایک موتی کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح ان کے پاس رسول کے بعد رسول، رسول کے بعد رسول اللہ تعالیٰ کے آتے رہے، یعنی ہدایت اور صحیح راستہ ان کو دکھایا گیا، پھر آخر میں انہیں دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ بیٹے مریم کو البینات، روشن نشانیاں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں دوسرے رسولوں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ شروع میں ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بیچ میں جو بھی رسول آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں بتائے، بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم ان پر پھر پے در پہ رسول بھیجتے رہے، اور پھر ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو بینات عطا کی، پھر وَأَيَّدْنَاهُ، ہم نے اس کی مدد کی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کی پاک روح کے ذریعے مدد کی تھی۔ دیکھیں بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ کیونکہ یہاں پر اس کا ریزن آ رہا ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی ان کے پاس رسول آئے، کوئی بھی اللہ کے ایک رسول آئے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، ایسی چیزیں لے کر جو ان کے خواہشات کے خلاف تھی، جو ان کو اچھی نہیں لگی تھی، استکبرتم، تو انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے خود کو بڑا جانا، خود کو کوئی چیز سمجھی، اور پھر ان کے دو ٹولے بن گئے، جن میں سے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ نے ان رسولوں کو جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور دوسرے نے ان کا قتل کر دیا۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نہ ماننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے حساب سے ان کے پاس ایسے مسیحا آتے جو انہیں دنیا میں طاقت اور حکومت عطا کرتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اس وقت ان کے ارد گرد رومیوں کی حکومت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حکومت چھین کر انہیں دے دیں، تو ان کا مقصد دنیا 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 تھا، ان کی اپنی نفسانی خواہشات، جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی، بلکہ انہیں ولد الزنا بھی قرار دیا، یعنی کہ زنا کی گئی اولاد ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ الزام یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگایا تھا،
اور پھر کچھ حواریین تھے ان کے ساتھی، ان کے صحابہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی تھی، وہ بھی 9 10 12 اتنے ہی تھے، یعنی زیادہ نہیں تھے۔ باقی تمام بنی اسرائیل نے ان کو جھٹلا دیا تھا، اور بعد میں آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فالوئنگ اتنی بڑی، اور پھر حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو بنی اسرائیل کے 2 فرقے بن گئے۔ ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زنا کی گئی اولاد مان لیا، نعوذ باللہ، اور دوسرے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، ان کی پیروی کی، یعنی وہ مسلم ہو گئے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ان مسلم میں پھر بگاڑ آیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور ان سب کو صحیح ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور پھر عیسائیوں نے بھی حضرت محمد کو نہیں مانا، کچھ نے، ضروری نہیں سب کی بات نہیں ہو رہی، بہت نے مانا بھی، لیکن اکثریت ان کی انکار کر گئی، اور یہودیوں میں بھی بہت کم نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا، ورنہ تقریباً سب نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے خلاف لائے گئے تھے۔ ان کے حساب سے آخری نبی ان کی نسل میں سے آتے، یعنی کہ یہود میں سے ہی آتے، وہ عرب سے کہاں آ گئے؟ عرب کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے، بہت حقیر اور کمتر سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے اندر تکبر موجود تھا، ان کی خواہشات بہت بڑی تھیں، ان کے خواہشات کے خلاف بات کیسے ہو سکتی تھی؟ ان کے حساب سے تو وہ اللہ کے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، پیارے تھے، اور ان کا وہ مقام تو ان سے کہیں جا نہیں سکتا، تو پھر وہ آخری نبی عرب میں سے کیسے آ سکتے ہیں؟ یعنی اتنا بڑا دھوکہ ان کے حساب سے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات پر ناراضگی دکھائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ان میں سے ایک گروہ نے رسولوں کو جھٹلایا، اور دوسرے گروہ نے رسولوں کو قتل کر دیا۔ جیسے میں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور جو حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا تھے ان کو قتل کر دیا تھا یہود نے اپنے وقت میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے مارنے کی سازشیں کی تھی۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، صحیح ہے؟ تو یہ ہو گیا بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے کتاب کے ساتھ، پھر بیچ میں کئی رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، لیکن انہوں نے ان کی خواہشات کے خلاف بات آنے کے بعد ان میں سے 2 فریق بن گئے۔ ایک نے ان رسولوں کو جھٹلایا، اور دوسروں نے ان کی تکذیب کی، ان کا قتل کیا۔ اور وہ ایک کام اتنی آسانی سے کیسے کر گئے؟ کیونکہ یہ بہت بڑے کام ہے۔ ان کی ریزن، ان کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ وقالو، وہ کہتے ہیں، یا انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ہمارے دل کہیں نہیں جائیں گے، وہ اپنی جگہ پر ہی محفوظ ہیں، یعنی ہمیں کسی ہدایت اور کتاب اور رسول کی ضرورت نہیں ہے، کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمارے دل بھٹکیں گے نہیں، ہم ہدایت پر ہی ہیں۔ ان کے حساب سے وہ اتنے کامل تھے یا اتنے اچھے تھے، کیونکہ ان پر انبیاء آتے تھے، ان پر کتابیں آتی تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر کھلی ہوئی تھی، تو وہ نا کچھ لاڈلے اور بگڑے ہوئے تھے، بگڑ چکے تھے، اور ان کے حساب سے ان کے دل غلاف میں محفوظ تھے، جن پر کوئی خرابی نہیں آنی۔ جبکہ انہی کے دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے دل محفوظ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت لگائی تھی بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت لگا دی۔ فقلیلا ما یؤمنون، پھر وہ تھوڑے ہی ہیں جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب بنی اسرائیل یا سب عیسائی ایسے ہی تھے۔ یہاں پر خیر بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، عیسائی نہیں، کیونکہ عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، ان کے خلاف سازشیں نہیں کرتے تھے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھیں گے۔ تو فقلیلا ما یؤمنون، تھوڑے ہی تھے جو ان میں سے ایمان لائے تھے۔ ان میں سے ہمیں سب سے بڑی مثال ملتی ہے ایک صحابی عبداللہ ابن مبارک۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں یہود کے علماء میں سے تھا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے تو انہوں نے ان کو سنا، ان کی تعلیم کو پرکھا، اور ان پر فوراً ایمان لے آئے۔ اور پھر دوسرا آپ نے نام سنا ہوگا کعب بن احبار، یہ بھی بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھے، جن کا دل اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تھا۔
تو بہت کم ہی تھے جو ایمان لائے تھے، باقی تقریباً اس خیال اور اس غلط فہمی میں تھے کہ ان کے دل محفوظ ہیں، ان کے دل غلاف میں بند ہیں، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ان پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ اصلیت بتا رہے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت لگا دی تھی۔ اس کے بعد آگے ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں مزید سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔